بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں سب سے اچھی چیز وہ برا وقت ہوتا ہے جس کی سبب دلوں میں چھپا بغض ظاہر ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں امید بھی یہ رکھتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ اگر سیکھ رہے ہیں تو پلیز کامنٹ میں لکھ کے بتائیے گا کہ آپ کیا سیکھ رہے ہیں اور کیا امپلیمنٹ کیا ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زندگی کی کچھ بدل دینے والی باتیں۔ درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام، آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا، آپ کے مزاج کا اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور اس طرح بندہ مرنے کے بعد سمجھ جائے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں بھی ٹھیک ہی تھیں۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچہ شکر ملا کر ذائقے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ زندگی تو عمر کی آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے۔ چائے تلخی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، تہجد پڑھتے رہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے۔ ہر نیک کام کرتے رہے مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں مت جمع کریں جس میں سوراخ ہو۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پہ شکر ادا کرو اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالو، کیونکہ برائیاں آپ میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں۔ کچھ لوگ اپنے لیے ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی میں انہوں نے جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ اپنے طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ زبان درازوں کو لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپر کر دیتے ہیں۔ وہاں دیر ہے، اندھیر کبھی نہیں ہے۔ اگر آپ خوف میں ہیں، ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنی تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ یقین مانے میری زندگی میں بھی کئی الجھنیں آتی ہیں، چھوٹی موٹی پریشانیاں بھی، کبھی صحت کے مسائل سے پلہ پور جاتا ہے تو کبھی ذہنی الجھن سے، کبھی مالی طور پر بھی شکنجہ کسا جاتا ہے، لیکن یہ فیز بہت مختصر ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ مختصر، کیونکہ میرے پاس کئی سالوں سے ایک نسخہ موجود ہے جو میں نے ہمیشہ استعمال کیا اور اس کے مثبت اثرات اپنی زندگی میں دیکھے۔ جن مسائل کے حل ہونے کے بظاہر کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی، وہ بھی حل ہوتے دیکھے۔ وہ نسخہ ہے درود ابراہیم اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد۔ آپ یقین کیجئے، جیسی ہی کوئی پریشانی آتی ہے، میں چلتے پھرتے دل ہی دل میں پڑھتی رہتی ہوں اور قلب میں ایک سکون سا اتر جاتا ہے، جو ایک خوف سے ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ حل نہ ہوگا تو کیا ہوگا، وہ چھٹ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کرنے کی لگتی ہوں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مجھے لگتا ہے بھنور سے کوئی مجھے کھینچ کر نکال رہا ہے، راستے سمجھ آنے لگتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ادھر یہ ورد کیا اور راتوں رات معجزہ ہو گیا، لیکن کام آہستہ آہستہ سنورنے لگتے ہیں۔ مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہونے لگتی ہے۔ فرض نماز کے بعد 5 منٹ کے لیے درود شریف پڑھتی ہوں، جس کی گنتی نہیں کرتی، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی لاتعداد بار بار پڑھتی ہوں اور یہ تصور کرتی ہوں کہ اللہ کے بالکل سامنے بیٹھی ہوں اور وہ بہت غور سے میری بات سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب جانماز سے اٹھتی ہوں تو پہلے تو اپنا آپ بہت ہی ہلکا محسوس ہوتا ہے، پھر جس الجھن سے گہرا ہوتی ہوں وہ آہستہ آہستہ زائل ہونے لگتے ہیں۔ نئی راہیں سوچتی ہیں، جیسے آپ استخارہ کر کے اٹھتے ہیں نا اور سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے سین بالکل کلیئر ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے پریشانی حالات سے زیادہ خیالات سے ہوتی ہے۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اس ذکر کی روٹین سے میں نے خود کو ہمیشہ مایوسی سے بہت دور پایا ہے۔
میں نے اپنی زندگی میں درود پاک کی بہت برکتیں دیکھی ہیں۔ میں یہ کسی مقصد کے لیے نہیں پڑھتی اور نہ ہی اسے کبھی وظیفہ بنایا ہے، بس جب خیال آتا ہے پڑھنے لگ جاتی ہوں۔ کبھی گن کر نہیں پڑھا، ہاں جب کوئی پریشانی ہو تو با اہتمام پڑھتی ہوں۔ اس کا فوری نتیجہ سکون قلب کی شکل میں مل جاتا ہے اور اس کے اثرات محسوس ہونے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے تپتے فرش سے پاؤں نرم ٹھنڈی اور گیلی گھاس پر آ گئے ہوں۔ ایک بات یقین سے لکھ لیجیے، اور میری یہ یقین یہ کہہ رہی ہوں، اپنی زندگی میں درود پاک اور استغفار کی کثرت کر لیں۔ جب یاد آئے پڑھ لیں، جب خیال آئے پڑھ لیں، جب دل بھر آئے، جب راستہ نہ سوجھے پڑھ لیں۔ آپ کی زندگی میں آسانیاں اترنے لگیں گی۔ آپ جب کسی کو تحفہ بھیجتے ہیں تو بدلے میں تحفہ نہ صحیح دعا ضرور ملتی ہے، اور جب آپ یہ تحفہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ پر بدلے میں اللہ کی طرف سے رحمت نہ بھیجی جائے اور دلوں میں سکینت نہ اتاری جائے؟ کیا اس سے پیارا تحائف کا تبادلہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو میرے پیارے یوٹیوب فیملی، اپنی زندگی میں استغفار کی تسبیح ضرور کریں، اور یقین مانیں درود ابراہیم سے بہترین کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف توکل کرنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس بات سے اتفاق کرتے ہوں گے کہ واقعی میں اس چیز کو اپلائی کر کے دیکھیے گا۔ اس میں کوئی آپ کو کچھ اہتمام نہیں کرنے، بس ہر نماز کے بعد یا چلتا پھرتے، کیونکہ استغفار تو ہمیشہ آپ کو بولتی ہوں استغفار تو لازمی پڑھیں، اور اگر اس کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لی جائے تو کیا ہی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ تو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں تو بلیو می، آپ جتنے بھی مسائل سے گھرے ہوں آہستہ آہستہ کر کے وہ مسائل آپ کے دل و دماغ سے نکلتے چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر مسائل نہیں لگتے آپ کو، وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کیونکہ مسائل تو آئیں گے، یہ دنیا آپ کو پتہ ہے اٹس اے ٹیسٹ، یہ آپ کے لیے ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں آپ نے کیسا چلنا ہے وہی سب سے بڑا جو ہے نا آپ کے لیے لیسن ہے۔ آپ نے کیسے چلنا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیسے چلنا ہے یہ بھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کی ہوئی ہیں، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت سارے طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ بس ہمیں تو صرف سننا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہم نے سننا تو بہت ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، لیکن دو چیزیں ہم نہیں کرتے، نہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو آپ درود شریف اگر پڑھ رہے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ استغفار صرف زبان سے نہیں، ہاتھ پیر آنکھ ناک منہ ہر جگہ سے کریں، مطلب پرہیز کریں ان تمام گناہوں سے جو آپ سے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کیسے کیسے معجزے کرتا ہے۔ دیکھیں ہم تو پھر انسان ہیں نا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب نبی جیسے پہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہے آزمائش ڈالی ہیں، ہم تو پھر انسان ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ان کو آزمائشیں دیں؟ اس لیے تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہر انسان پہ آزمائش آئے گی، چاہے وہ نبی ہو یا چاہے ایک نارمل ہیومن بینگ ہی کیوں، کیونکہ یہ دنیا ٹیسٹ ہے، یہ دنیا تو اصل دنیا نہیں ہے، ہمیں اس آنے والی دنیا کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس لیے آپ اس دنیا کو جیسے کہتے ہیں نا اسکول کی تیاری کرتے ہیں اور آخر میں پیپر دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے لے کے چلیں۔ تو بس جناب آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہوپفلی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل پہ فرسٹ ٹائم آ رہے تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویلاگ میں، ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف، مع السلام، اللہ حافظ۔